بچوں کو عمومی معاشرتی آداب کا پابند کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ بچے کی معاشرتی تربیت کے سلسلے میں اسلام نے جن قواعد کو مقرر کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو شروع ہی سے عمومی معاشرتی آداب کا عادی بنایا جائے۔ اہم بنیادی تربیتی اصول اسے سکھائے جائیں بلکہ اس کی عادت میں شامل کر دیے جائیں تاکہ بچہ جب ذرا بڑا ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ معاملہ بہت اچھا اور ہمدردانہ ہو۔ اسلام نے بچے کی اخلاقی تربیت، معاشرتی اجتماعی شخصیت سازی کے لیے کچھ تربیتی اصول مقرر کیے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ سب بیان کروں گی۔ کھانے پینے کے آداب، سلام کے آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب، مجلس کے آداب، بات چیت کے آداب، مزاح اور مزاح کے آداب، مبارکباد دینے کے بعد انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے پینے کے آداب کے بارے میں۔ بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھانے چاہیے اور یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ گندے ہوں تو دھو لیے جائیں اور اسی طرح کھانے کے بعد اگر ہاتھ چکنے یا گندے ہو جائیں تو ہاتھ دھو لیں۔ ساتھ ہی انہیں بتایا جائے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ فإن نسی ان یذکر اسم اللہ فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرے۔ اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی میں اس کے شروع میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیے بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ کھانے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کھانے کی برائی نہ کی جائے۔ اچھا لگے تو کھا لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب جوئی کو ناپسند کیا۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، برتن کے ایک طرف سے نہ کھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ کھانے کے دوران میں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں تو کھانے کے بعد اس کے حق میں دعا ضرور کیا کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ روٹی اور زیتون کا تیل لائے۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ روزہ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تم پر فرشتے رحمت بھیجیں۔ کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کھانے میں کوئی بڑا شریک ہو تو پہلے اسے کھانا شروع کرنے دیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کھانے کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونے سے قبل انگلیاں چاٹ لی جائیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کی کوئی چیز تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لے اور اگر اس پر کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ پڑا رہنے دے اور اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اسی طرح پینے کے آداب، پینے کا ادب یہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج کل دعوتوں وغیرہ میں لوگ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔
جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائیں پیئیں، کھانا بہت زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ کھانے کی زیادتی معدے کی کمزوری، سستی، کاہلی کا سبب ہے۔ کھانا تھوڑا کھائیں، اس وقت کھائیں جب بھوک لگے۔ ہر وقت یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل کھاتے رہنا نظام کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، لیکن اگر تم اور زیادہ کھانا چاہتے ہو تو ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔